وزیر اعظم شہباز شریف آج متحدہ عرب امارات کے دورے پر جائیں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق شہباز شریف کی ابو ظبی کے حکمران شیخ محمد بن زید سے ملاقات بھی شیڈول ہے۔ پاکستان کا اعلیٰ سطح کا پارلیمانی وفد بلاول بھٹو کی قیادت میں یورپی یونین کے دارالحکومت برسلز پہنچ گیا۔ وفد یورپی یونین اور بیلجیم کے اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں کرے گا۔ ملکی خود مختاری کا دفاع کرنا جانتے ہیں، بھارتی موقف جھوٹ پر مبنی ہے۔ بھارت دنیا بھر میں دہشت گردی کی ریاستی سرپرستی کر رہا ہے۔ پاکستانی سفارتی وفد کے سربراہ بلاول بھٹو کی لندن میں نیوز کانفرنس، کہا فتح کے باوجود پاکستان امن جبکہ بھارت جنگ کی بات کر رہا ہے۔ پہلگام واقعے سے پاکستان کا کوئی تعلق نہیں، مودی سرکار جنگی جنون میں مبتلا ہے۔ بھارت کا جو طریقہ کا جنگ کے دوران، جنگ کے بعد اور آج تک آپ کے سامنے ہے، بھارت کا بیانیہ، بھارت کا موقف جھوٹ پہ مبنی ہے۔ ان کا جنگ جھوٹ پہ مبنی تھا، اور ان کا پوسٹ جنگ کا جو بیانیہ ہے وہ بھی جھوٹ پہ مبنی ہے۔ بھارت جتنا بھی بڑا ہو، ہم ان کا مقابلہ کیا ان کو جنگ کے میدان میں شکست دلوا سکتے ہیں، سفارتی محاذ پہ شکست دلوا سکتے ہیں، اور اس تمام چیزوں کے باوجود پاکستان آج بھی امن کا بات کر رہا ہے، اور بھارت آج بھی جنگ کا بات کر رہا ہے۔ ہم بھارت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ دہشت گردی یا ٹیررزم از اے ٹول آف دیئر فارن پالیسی، ان کو یہ رویہ ختم کرنا پڑے گا، عادت روکنا پڑے گا۔ پاکستان نے بھارتی وزیر خارجہ کا بیان مسترد کر دیا ہے۔ پاکستان نے برسلز میں مختلف میڈیا مصروفیات کے دوران بھارتی وزیر خارجہ کے غیر ذمہ دارانہ بیانات کو دو ٹوک انداز میں مسترد کر دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے اعلیٰ سفارتکاروں کی گفتگو کا مقصد امن اور ہم آہنگی کو فروغ دینا ہونا چاہیے، نہ کہ اشتعال انگیزی کو۔ ایک وزیر خارجہ کے لب و لہجے کو ان کے منصب کے مطابق ہونا چاہیے۔ کئی سال سے بھارت گمراہ کن اور من گھڑت بیانیے سے بین الاقوامی برادری کو دھوکہ دینے کی مہم چلا رہا ہے۔ پاکستان مخالف بیانات سے بھارت سرحد پار دہشت گردی کو نہیں چھپا سکتا۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، پاکستان نے بھارتی وزیر خارجہ کا بیان مسترد کر دیا۔ پاکستان نے برسلز میں مختلف میڈیا مصروفیات کے دوران بھارتی وزیر خارجہ کے غیر ذمہ دارانہ بیانات کو دو ٹوک انداز میں مسترد کر دیا۔ حکام نے بجٹ میں ٹیکس لگانے کے فضائل بھی بیان کر دیے۔ وفاقی سیکرٹری خزانہ امداد اللہ بوسال نے کہا کہ آن لائن بزنس کو ٹیکس کے دائرے میں لانے کا مقصد صنعتی شعبے میں ناانصافی کو ختم کرنا ہے۔ چیئرمین FBR راشد محمود لنگڑیال نے کہا کہ سولر پینلز پر ٹیکس لگانے سے لاگت زیادہ نہیں بڑھے گی۔ آپ رننگ آف سول گورنمنٹ دیکھیں تو اس میں 10.3% کا انکریز ہے۔ اس میں آف کورس 6% وہ جو ہم اوریجنل جو پروپوزل کیبنٹ میں لے کے گئے تھے سیلری انکریز کا، وہ ہے، اور ساتھ جو آپ کو پتہ ہے رننگ آف سول گورنمنٹ میں نان ERE بھی ہوتا ہے، ERE کے علاوہ۔ سو نان ERE میں جو انفلیشن انکریز ہے اگلے سال کی جو پروجیکٹڈ ہے 7.5%، اس کا انکریز ہے۔ جو پارٹ پاکستان میں ویلیو ایڈ ہوتا تھا اس کے اوپر تو آلریڈی 16-18% GST تھا، لیکن جب وہ سمبلڈ فارم میں باہر سے آتا تھا تو اس کے اوپر نہیں تھا۔ تو بیسیکلی جو لوکل مینوفیکچرنگ تھی وہ ڈس ایڈوانٹیج پہ تھی۔ آپ کو اگر یہ پوائنٹ رجسٹر ہو جائے، نہ صرف کرنٹ لوکل مینوفیکچرنگ ڈس ایڈوانٹیج پہ تھی، بلکہ ہم نے فیوچر کے لیے لوکل مینوفیکچرنگ کا راستہ بند کر دیا ہوا تھا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی اسپیکر قومی اسمبلی اور چیئرمین سینٹ کی تنخواہوں میں اضافے کی شدید مخالفت۔ تنخواہوں میں حالیہ اضافہ مالی فحاشی قرار دے دیا۔ کہا اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر، چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کی تنخواہ مرات میں بے تحاشا اضافہ مالی فحاشی کے زمرے میں آتا ہے۔ عام آدمی کی زندگی کو ذہن میں رکھیں، ہماری تمام عزت اور آبرو اس کی مرہون منت ہے۔ اپوزیشن نے وفاقی بجٹ کو کسان دشمن قرار دے دیا۔ سیکرٹری اطلاعات تحریک انصاف شیخ وقاص اکرم نے سوال کیا، بجٹ میں کسانوں کے لیے کیا رکھا گیا؟ گندم کی پیداوار میں 13%، کپاس کی پیداوار میں 31% کمی ہوئی، مکئی کی پیداوار بھی کم ہوئی۔ زرعی اجناس کی کمی کو پورا کرنے کے لیے زر مبادلہ کہاں سے آئے گا؟ ایسا شعبہ ہے جس کے ساتھ اس بجٹ میں آپ نے اکنامک سروے میں دیکھا ہوگا کہ جتنی زیادتی اس شعبے کے ساتھ ہوئی ہے، جتنا ظلم اس شعبے کے ساتھ ہوا ہے۔ بحران کی حالت یہ ہے کہ کپاس کی پیداوار میں 34% کمی ہے، مجموعی پیداوار میں
31% की कमी वाक़ हुई है। कपास का जो इंपोर्ट बिल है वो $448 बिलियन से बढ़ के $1.9 अरब पे पहुंच गया। जहां दरामदशुदा कपास पे 0 GST था, वहां हमारे मुकामी किसानों को बीज जो है उस पे 18% GST जो है वो मौजूद है। वो कहते हैं कि ये जो अजनास की कमी है इसको पूरी करने के लिए ये हुकूमत पाकिस्तान जो है ये पैसा, ये फॉरेन एक्सचेंज कहां से लेके आएगी।